السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کیا ہے پراپرٹی کے حوالے سے، اور یہ یقیناً ان سوالات کے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، یہ بہت ہی زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں آپ ان سوالات سے۔ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نہ صرف چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں، اور آپ جو سوال کریں گے وہ مجھ تک ہی پہنچے گا، اور میں کوشش کروں گا اپنے جو بھی علم ہے تھوڑا بہت اس کے ذریعے میں آپ کو ان معلومات کو دوں گا۔ میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی اپڈیٹس۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ تو دوستو، پچھلے بھی ہم نے کچھ سیشنز کیے سوال جواب کے، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ساتھ ساتھ آج کے ہم سوال لے لیتے ہیں۔ آج کا بڑا اہم سوال آتے ہیں، اور سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں بنانے کے لیے کیا ریشو ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ آپ ایس ٹی پلاٹس کے بارے میں، یا کمرشل ہو یا ریسیڈنشل، کیا ریشو ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں دوستوں بتاتا ہوں آپ کو میں کہ کوئی بھی سوسائٹی آپ اپروو کروائیں گے، ریسیڈنشلس میں آپ 55% جو ہے آپ رکھتے ہیں۔ ریسیڈنشل میں کوئی بھی اپروول ہوتی ہے سوسائٹی تو قانون میں جو ہے وہ 55% جو ہے نا رہائشوں کے لیے دیا جاتا ہے، رہائشی اسکیم کے لیے، گھر بنانے کے لیے۔ اچھا، اسی طرح کمرشل جو ہے نا وہ 5% ہوتا ہے۔ کمرشل کی اجازت 5% ہوتی ہے، یعنی آپ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کمرشلز ہیں تو وہ کمرشل جو ہے وہ 5% تک کی اجازت ہوتی ہے ہر سوسائٹی میں۔ ان کمرشلز میں شاپس آ سکتی ہیں، ان کمرشلز میں کوئی فلیٹس وغیرہ کی جگہ بن سکتی ہے، ایس بی ایف ایل وغیرہ نکل سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی ویڈیو ہماری ایف ایل کیا ہوتی ہے، ایس بی کیا ہوتی ہے، اس کی ویڈیو ہماری موجود ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ تو ہو گیا 60% ہو جاتا ہے۔ اب 25% جو ہے نا وہ ہوتا ہے روڈز کے لیے جگہ، اسٹریٹس کی جگہ ہوتی ہیں، راستے دیے جاتے ہیں، فٹ پاتھیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزوں پہ پابند ہوتی ہے کوئی بھی سوسائٹی بلڈر کہ وہ جو کہ 25% جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں باقی جو چیزیں ہیں وہ 15% پہ آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ 15% رہ گئی، 85% ہو گئی، تو 15% جو ہے نا وہ ان میں اس طرح تقسیم ہوتی ہے۔ 8% ہوتی ہے پلے گراؤنڈز کے لیے، پارکس کے لیے، تو اس طرح کی یہ ایس ٹی پلاٹس کہلاتے ہیں۔ ان کا ریشو 8% ہوتا ہے۔ اسی طرح مساجد ہیں، ریلیجس سینٹرز ہیں، ہیلتھ سینٹرز ہیں، تو ان کے لیے 4% کی جگہ ہوتی ہے، اور باقی جو تعلیمی ادارہ ہے، کوئی اسکول ہے، اس کے لیے جو جگہ دی جاتی ہے وہ 3% کی دی جاتی ہے۔ تو 3% جو ہے نا وہ ایجوکیشن پرپس کے لیے ہوتی ہے، اور یہ آپ دیکھتے ہوں گے کسی بھی سوسائٹی میں اسکولز وغیرہ تعمیر ہوتے ہیں تو وہ اس کی ریشو کچھ اسی طرح ہو۔ اچھا جناب، اب ایک سوال اور ہم اسی سے متعلق لے لیتے ہیں کہ اچھا سوال، دلچسپ سوال ہے کہ کوآپریٹو سوسائٹی میں اور جو ہے وہ بلڈر سوسائٹی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو کوآپریٹو سوسائٹی آپ کو بتاتا جاؤں کہ کوآپریٹو سوسائٹی ظاہر ہے کہ جیسے اسکیم 33 میں بہت پرانی کوآپریٹو سوسائٹی ہیں، اور وہ کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے نا وہ ممبرز پہ مشتمل ہوتی ہے، یعنی آپ ایک اپنی وہ بنا لیں، سوسائٹی بنا لیں، ممبرز بنا لیں، آپ 200 400 500 ممبر جو بھی ہے آپ بنا سکتے ہیں، اور ان ممبرز کو آپ کے ذریعے جو ہے پھر آپ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہاں پر آپ یہ درخواست دے سکتے ہیں رجسٹرار آفس میں کہ ہم یہ سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ سوسائٹی بن جاتی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس طرح کی کمرشلز ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ بائی لاز ہوتے ہیں کوآپریٹو سوسائٹی کے، ان بائی لاز کو پہ چلنا پڑتا ہے، وہاں باقاعدہ الیکشن ہونے چاہیے، وہاں پہ جو ہے نا ریگولر اجلاس ہونے چاہیے، اور اگر کوئی بائی لاز منظور کروانا ہے تو اس کے لیے اب 2/3 کی میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، باقاعدہ ممبرز کو بلایا جاتا ہے، اور 66% جو ہے نا اس کو اپروو کرتے ہیں تو جا کے وہ ہوتی ہے۔ تو وہ کوئی ایک مالک نہیں ہوتا اس کا، ممبرز اس کے مالک ہوتے ہیں، باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ سوسائٹی ہوتی ہے۔ پھر وہاں پہ اس طرح آپ پلاٹ بیچ نہیں سکتے جس طرح کسی اور سوسائٹیوں میں بیچ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کوآپریٹو سوسائٹی کہلاتی ہے، اور کوآپریٹو سوسائٹی میں ایڈمنسٹریٹر کا اختیار بھی ہو سکتا ہے، اور وہ دھوکے بہت ہوئے ہیں
کہ جب وہ سوسائٹی اپنے بائی لاز پہ عمل نہیں کر رہی، الیکشن نہیں ہو رہے اور توجہ نہیں دے رہی، تو پھر وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر بیٹھا دیا جاتا ہے. پھر ایڈمنسٹریٹر جو ہے نا وہ سیاہ کرے سفید کرے. اور آج بہت ساری سوسائٹیوں میں ایڈمنسٹریٹروں نے گھپلے کیے ہیں، باقاعدہ بیٹھائے گئے اور بدنیتی کی بنیاد پہ بیٹھائے گئے. جب پراپرٹی ویلیو، خیر ایک لمبی بات ہو جائے گی، مقصد یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے کوآپریٹو سوسائٹی. اور اس میں جو ہے نا وہ کوئی ایک مالک نہیں ہوتا، اور اس کی کمپلینز ہوتی ہیں باقاعدہ، اور وہ کمپلینز جو ہے نا رجسٹرار آفس میں جمع کرائی جاتی ہیں. رجسٹرار آفس ان کمپلینز کو سنتا ہے، اور زیادہ کمپلینز جو ہے تو پھر وہ ایکشن لیتا ہے، جس کے میں نے مثال دی کہ وہ رجسٹرار بٹھا لیتا ہے جس نے ڈبلنگ بھی کی ہے، جس نے بہت سے فراڈز کیے ہیں اور جعلی قسم کے جو ہے نا وہ نااہل جو افسران ان لا کے بٹھا دیے گئے. اب ہم آ جاتے ہیں وہ سوسائٹی جس کے بارے میں سوال کیا گیا، کوآپریٹو سوسائٹی، اور ایک جو ہے وہ ہوتی ہے بلڈر سوسائٹی. بلڈر سوسائٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی بلڈر آپ بھی بن سکتے ہیں، اور آپ اپنا پیسہ لے کر کوئی زمین لے کر اس کو خرید کر، زمین خریدنے کے بعد اس کو پھر اپلائی کیا جاتا ہے، درخواست دی جاتی ہے، اور اس میں مختلف ادارے شامل ہوتے ہیں. ایس بی اے شامل ہوتی ہے، ایم ڈی اے شامل ہوتی ہے، کے ڈی اے، ایل ڈی اے، جو بھی ادارے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کا باقاعدہ ایک اپروو کرایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آج بہت بڑی تعداد میں سوسائٹیاں ہیں جو کہ ایم ڈی اے کے انڈر میں آتی ہیں، تو باقاعدہ وہ سب سے پہلے ایم ڈی اے سے اپروو کراتا ہے پروجیکٹ، لے آؤٹ منظور کرواتا ہے. اب جو لے آؤٹ منظور کرواتا ہے تو کئی ڈپارٹمنٹ سے وہ گزر کے جاتا ہے، ڈی سی ہے، فلاں ہے، اس طرح کے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں سے گزر کے پھر وہ اس کا نقشہ منظور ہوتا ہے، اور نقشہ منظور ہو جاتا ہے. تو یہ بلڈر سوسائٹی کہلاتی ہے. بلڈر میں کوئی ایک مالک یا پارٹنرز یا کوئی اور ادارہ اس کا ہو سکتا ہے مالک، لیکن وہ با اختیار ہوتا ہے، اور سوسائٹی کے بائی لاز ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے بائی لاز نہیں ہوتے. تو جو سوسائٹی کسی بھی بلڈر کا اپنا خود اپنے طور پہ بناتا ہے، پروجیکٹ بناتا ہے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ وہ پھر باقاعدہ جو ہے وہ اس کی مارکیٹنگ کر سکتا ہے، لیکن مارکیٹنگ سے پہلے اس کو تمام این او سی لینی پڑتی ہے. ایس بی سی اے سے فائنل این او سی ملتی ہے، اور وہ این او سی جو ہے فار سیل ملتی ہے. این او سی فار سیل لینے کے بعد وہ ٹی وی میں، اخبار میں، ہر جگہ وہ اشتہار دے سکتا ہے، لیکن یہ اجازت جو ہے کوآپریٹو سوسائٹی میں نہیں ہوتی ہے. تو بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ دونوں مقاصد تھے میں نے جو آپ کے سوال کے جواب دیے. انشاءاللہ پھر اگلے سوالات پھر ہم لیں گے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا ہے. اگر آپ پراپرٹی کے بارے میں علم رکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ہم سرٹیفکیٹ کورسز کروائیں گے. اور انسٹیٹیوٹ آف پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن کے نام سے ہمارا ادارہ ہے، اور ہم بہت ہی نامنل فیس میں آپ کو کورس کروائیں گے. تو انرول ہونے کے لیے ہمارے ٹیم ممبر سے رابطہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. ہاں، ویڈیو کو لائک کامنٹ ضرور کریے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے کیسا ہے.